جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بابائے دانش اشفاق احمد میرے فیورٹ، اللہ ان کی مغفرت کرے، بخشش فرمائے، درجات بلند کرے۔ وہ بتاتے ہیں کہ میں اٹلی میں ہوتا تھا، ایک مرتبہ کسی وجہ سے میرا چالان ہوا، مجھے عدالت جانا تھا۔ میں عدالت میں تھوڑا سا لیٹ پہنچا۔ جج نے مجھے پوچھا کہ آپ عدالت میں لیٹ کیوں آئے ہیں اور آپ کیا کرتے ہیں؟ تو میں نے کہا کہ میں ٹیچر ہوں، میں میں پڑھا کر کلاس آیا ہوں اور میں ادھر پڑھاتا ہوں۔ تو جج نے کہا کہ ٹیچر ہماری عدالت میں ہے، استاد ہماری عدالت میں، اور جج سمیت سارے لوگ جو عدالت میں تھے وہ کھڑے ہو گئے۔ یہ وہ ملک ہیں جنہوں نے ترقی کی ہے، جو آج تہذیب یافتہ ہیں، جن جن کے معاشروں میں ہر طرح کی خوشحالی ہے۔ استاد کی عزت جہاں جہاں ہوئی، جہاں جہاں استاد کو فرسٹ کلاس شہری کا درجہ ملا، وہاں وہاں آپ دیکھ لیجئے ان قوموں نے کتنی ترقی کی۔ آج اپنے ملک میں دیکھ لیجئے اور دوسرے ملکوں کو دیکھ لیجئے، ہمارے ہاں کتنے ہیں جنہوں نے نوبل پرائز جیتا، ہمارے ہاں کتنے ہیں جنہوں نے آسکر جیتا، ہمارے ہاں کتنے ہیں جو سائنس، تعلیم، علم و ہنر میں آگے گئے، اور ہمارا تعلیمی نظام بھی آپ کے سامنے ہے، اور باقی دنیا کا تعلیمی نظام بھی آپ کے سامنے ہے۔ یہ ساری باتیں میں اس لیے کر رہا ہوں کہ پچھلے کئی دنوں سے اپنے استادوں کو پھینٹیاں پڑھ رہی ہیں۔ ویسے تو ہمارا وہ ملک ہے کہ جس میں طالب علم استادوں کو مرغے بنا دیتے ہیں، طالب علم استادوں سے بدتمیزیاں کرتے ہیں، طالب علم استادوں کے گریبان پھاڑتے ہیں، تھپڑ مارتے ہیں۔ ہمارا وہ ملک ہے کہ جہاں استاد کی کوئی عزت نہیں کرتا، صرف بیانوں، حوالوں، استاد ڈے منا لیا، نقلی نقلی۔ کیونکہ ہمارے ہاں وہ کہتے ہیں نا، با ادب با مراد، بے ادب بے مراد۔ ہمارے ہاں ادب بھی نہیں رہا، اور سب سے بڑا گلہ کرتے ہیں کہ وہ پرانے استاد بھی تو نہیں رہے۔ بھائی پرانے استاد نہیں رہے، وہ استاد نہیں رہے تو وہ طالب علم بھی تو نہیں رہے۔ تو آج استاد کے جو حال ہے پاکستان میں، اس کی ایک تازہ مثال ہے اساتذہ کا احتجاج اور اس پر حکومتی رد عمل۔ پنجاب میں جو کچھ استادوں کے ساتھ ہوا ہے اور جو کچھ ہو رہا ہے وہ شرمناک ہے۔ افسوسناک چھوٹا لفظ ہے، شرمناک بھی چھوٹا لفظ ہے۔ ان کے مطالبات کو آپ چھوڑیے کہ ان کا مطالبہ تھا کہ اسکولوں کو پرائیویٹائز نہ کریں، یا پینشن رولز تبدیل نہ کریں، یا ان کیش لیو جو والا مسئلہ ہے وہ اس پہ ان کو تحفظات تھے، یہ چھوڑ دیجیے۔ وہ مطالبے اگر وقتی طور پہ یہ بھی مان لیتے ہیں کہ حکومت ٹھیک کر رہی ہے اور استاد جو ہیں وہ ٹھیک نہیں کر رہے، لیکن اس کا کیا یہ ہے کہ پہلے ان کو سڑکوں پر لٹا کر مارا جائے، ان پر کو پھینٹیاں لگائی جائیں، پھر ان کو جیلوں حوالاتوں میں ٹھونسا جائے، اور پھر جب جج ان کو کہیں کہ آپ نے ان کو پکڑا ہے، ان پر دہشت گردی کی دفعات لگائی ہیں، سنگین دفعات لگائی ہیں، تو کیا برآمد کیا؟ تو کہیں کارپٹ اور ٹینٹ۔ یہ استادوں کی آپ عزت کر رہے ہیں، یہ آپ استادوں کا حال کر رہے ہیں۔ آپ استادوں کے ساتھ بیٹھ نہیں سکتے، ان کو اپنے ساتھ بٹھا نہیں سکتے، ان کے ساتھ کونسلنگ نہیں کر سکتے۔ آپ کی اگلی نسل کیسے ہوگی؟ 5 اس وقت ہیں ہمارے نظام تعلیم کے، 5 درجے ہیں، 5 قسم کے نصاب ہیں، 5 طرح کی تعلیم دی جا رہی ہے، اور جو استادوں کا حال ہے وہ اس وقت آپ پنجاب کی جیلوں اور حوالاتوں میں دیکھیں۔ وہ 3 ایم پی او کے تحت اندر، 16 ایم پی او کے تحت اندر، اور ایک عدالت ضمانت دیتی ہے، اس کے بعد دوبارہ پکڑ کے اندر کر لیتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ احتجاج کر رہے ہیں۔ احتجاج غلط کر رہے ہیں یا صحیح کر رہے ہیں، اس کو بحث کو سائڈ پہ رکھیے، مگر استادوں کے ساتھ یہ اس طرح کا سلوک کرنا چاہیے۔ لیکن وہ کیا کریں؟ ہم نے ہر دور میں دیکھا، کسان نکلے پھینٹیاں لگاؤ، ہمارا ملک زرعی ملک ہے، اس لیے تو آج پھینٹیاں، مہنگائی، بے روزگاری، غربت کی پھینٹیاں کسانوں کو لگیں، سڑکوں پہ پھینٹیاں لگیں، ان کو نظر انداز کیا گیا، زمینوں پر ہاؤسنگ سوسائٹیز کھڑی کی، سریے اور بجری کے پہاڑ بنا دیا زمین کو، زرخیز زمینوں کو، اور اس کے بعد آج حال یہ ہے کہ $10 ارب کی ہم کھانے پینے کی چیزیں باہر سے منگواتے ہیں، گندم باہر سے، چینی باہر سے، چاول باہر سے، دالیں باہر سے، کھانے والا آئل باہر سے۔ ڈاکٹر آ جائیں،
ڈاکٹر مانا کہ بہت دفعہ وہ احتجاج غلط کرتے ہیں، مگر ڈاکٹر جو ہی نکلتے ہیں پھینٹیاں مار لگاتے ہیں۔ وہ نابینا نکلے تھے ایک مرتبہ احتجاج کرنے، تو شہباز حکومت نے ان کو مال روڈ سڑکوں پہ لٹا کے مارا، خواتین اساتذہ کو مارا، نابینا لوگوں کو مارا۔ اب استاد نکل رہے ہیں اور ان کا حال آپ دیکھ لیں کیا کر رہے ہیں۔ یہ شرم بھی نہیں آتی ان کو۔ یہ جو بھی حکومت میں ہے، جو بھی بیوروکریسی ہے، جو بھی اقتدار میں ہے، یہ بھی تو کسی کے اسٹوڈنٹ تھے، ان کے بھی تو کوئی استاد تھے۔ جب آپ اپنے استادوں کے ساتھ یہ حال کریں گے تو آپ کا آج تو برا ہوگا ہی، آپ کا کل کتنا آنے والا کل کتنا برا ہوگا یہ آپ اندازہ نہیں لگا سکتے۔ تو خدا کا خوف کریں، شرم کریں، حیا کریں، اپنے ان استادوں کے ساتھ بیٹھیں، ان کو سمجھائیں۔ اگر آپ کوئی بہت بڑا کام کرنے جا رہے ہیں تو ان کو سمجھائیں کہ ایسا نہ کریں۔ یہ ہیں آپ ہمارے ساتھ مل کر نظام تعلیم کو بہتر کریں، ان کو سمجھائیں کہ یہ آپ کی بہتری کے لیے کر رہے ہیں۔ اگر ان کو لگ رہا ہے کہ آپ ان کی بہتری کے لیے نہیں کر رہے، ان کے مطالبات سنیں، ان کے تحفظات دور کریں، ان کے سوالوں کے جواب دیں، ان کے ساتھ مل کر بیٹھیں، حوالاتوں جیلوں میں بند نہ کریں۔ پہلے اس ملک کا سوا ستیہ ناس ہو چکا ہے، مزید سوا ستیہ ناس نہ کریں۔ پاکستان زندہ۔